اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کئی دن پہلے ہم نے ایک سبق شروع کیا تھا، خاک وطن کی نظم ہے۔ اس کے آدھے اشعار ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جو اس کے بقیہ اشعار ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، حسیں گار تاروں سے بھرتے رہیں۔ اجنتا کے بت یہ ایک پرانی یادگار ہے ہندوستان کی۔ اجنتا کی جو گفائیں ہیں ان کے اندر جو بت ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے ایلورا، اجنتا اور ایلورا۔ رہیں مسکراتی حسیں وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں۔ مسکراتی رہیں حسیں وادیاں، تو وادیوں کے ساتھ جنگل کا رشتہ ہے، یعنی کہ جو وادیاں ہوتی ہے تو وہاں جنگل ہوتے ہیں، کیونکہ وادی کہتے ہیں اس علاقے کو جو پہاڑوں سے چاروں طرف گرا ہوا ہو۔ تو ہری کھیتیاں لہلہاتی رہیں، جواں لڑکیاں گیت گاتی رہیں۔ ہری کھیتیاں، دھان کی کھیتیاں، اور لہلہاتی رہیں، یعنی کہ لہلانے سے یا جو ہری کھیتوں کے لہلانے سے مراد ہے خوشحالی۔ اور جواں لڑکیاں گیت گاتی رہیں، جو دھان کی پنیری لگاتے وقت جو لڑکیاں گاتی ہیں وہ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ اس میں مجھے نصیر احمد ناصر کا ایک ہائیکو یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سبز کھیت دھان کے، عورتوں کے دل میں ہے راز آسمان کے۔ یہ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے کہ جب ہریالی ہر طرف ہو اور عورتیں گیت گا رہی ہوں تو بڑا ہی سہانا۔ لہکتا رہے سبز میدان میں دھان، یہ ہری کھیتیاں اور اس کے بعد دھان، یہ ایک ربط ہے اس میں۔ زمینوں پہ بچھتے رہیں آسمان سے مراد ہے آسمان تو بلندی ہے، اونچائی ہے، اور زمین کی جو ہریالی ہے، جو زمین کی جو یہ بالکل اتنی بلند ہو جائے، اتنی عظیم ہو جائے۔ مہکتے رہے سبز آموں کے بور، یعنی یہ جو ہندوستان ہے، بھارت ہے، یہ ایک ایسا رنگا رنگ ملک ہے۔ کہیں سیب ہیں، کہیں آم ہیں، کہیں بور ہے، کہیں بیری ہیں، کہیں کچھ اور پھل ہیں، کہیں کچھ اور ہے۔ تو اتنا حسین، اتنا رنگا رنگ۔ بڑھاتے رہیں پینگ جھولے کی ڈور، بڑھاتی رہے پینگ جھولے کی ڈور، جس پہ وہ بچے جھولتے ہیں۔ رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، دیوالی یہ ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ منڈیروں پہ جلتے دیوں کی قطار، منڈیر کہتے ہیں جو گھر کے جب باہر جب نکلتے ہیں تو وہ سیڑھی ہوتی ہے باہر، اس کو کہتے ہیں منڈیر۔ فضا روشنی میں نہاتی رہے، جو ہماری زمین جگمگاتی رہے، یعنی دیوالی پہ جو یہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور یہ چراغ جو جلائے جاتے ہیں تو ان کی روشنی فضا میں ہمیشہ رہے آسماں پر دمکتا ہلال، اور ہلال کہتے ہیں جب چاند آدھا ہو جاتا ہے، چاند آدھے سے بھی آدھا ہو جاتا ہے تو ہلال کہتے ہیں، یعنی کہ جو پہلا نکلتا ہوا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اور جس کے دیکھ کے رمضان کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے روزے توڑے بھی جاتے ہیں، ختم بھی کیے جاتے ہیں، نہیں عید کی جاتی ہے۔ رہے عید کا مسکراتا جمال،
گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں. ابھی عید کے موقع پہ ایک روایت ہے ہندوستان کے اندر کہ بالکل عید نماز کے فوراً بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں. دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، اور یہ تو واضح ہی ہے، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، رہے دھوم ٹیگور اقبال کی. اور ٹیگور بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے، بنگال کے، اور ان کی شعر آفاق کتاب، ایک مشہور کتاب گیتانجلی پہ ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے. اور اقبال جو کہ پارٹیشن کے بعد وہ پھر پاکستانی ہو گئے. رہے شان پنجاب و بنگال کی. اب پنجاب سے تو اقبال تھے اور بنگال سے ٹیگور تھے. رہے نام اپنے ادب کا بلند. ادب لٹریچر یعنی کہ جو لکھا چکا ہے ہندوستان کی زبانوں میں، ہندی ہو، اردو ہو یا باقی زبانیں ہوں، ان میں دلوں میں سمایا رہے پریم چند. پریم چند ایک مشہور افسانہ نگار ہیں، اور انہوں نے یہ آزادی کی لڑائی میں بھی ان کا حصہ ہے، اور ترقی پسند تحریک میں بھی ان کا بہت حصہ ہے. سدا زندگانی غزل خاں رہے، زمانے میں غالب کا دیواں رہے. سدا ہمیشہ، زندگانی غزل خاں رہے، یعنی غزل خوانی سے مراد ہے عیش میں رہے، شادمانی میں رہے، اور زمانے میں غالب کا دیواں رہے. اور غالب کا دیواں ہمیشہ وہاں پہ رہے، یہ ایک علامت ہے، مثال ہے بھارت کی. یہ تو تھی نظم کے اشعار کی وضاحت. اب نظم میں کی حیت جو ہے، وہ حیت یہ ہے کہ یہ نظم جو ہے کیونکہ پابند نظم ہے، پابند نظم. اور پابند نظم کے علاوہ اس کی جو حیت ہے وہ مثنوی کی ہے. اور مثنوی کہتے ہیں، مثنوی عربی کے لفظ اسنا سے نکلا، اور اسنا کے مطلب ہوتے ہیں دو. یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں گے ہر ایک شعر جو ہے وہ مکمل ہے، دوسرے شعر سے نہیں ملتا. یعنی محبت سے خاک وطن سے ہمیں، یہاں وطن سے ہمیں، وطن آ گیا قافیہ سے ہمیں آ گیا ردیف. محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، یہاں چمن قافیہ اور سے ہمیں ردیف. ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، شاموں سے پیار. ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، وہاں شاموں یہاں ناموں، سے پیار ردیف. تو ہر شعر میں ردیف اور قافیہ بالکل مختلف، اور ہر ایک شعر مکمل. لیکن یہ مثنوی کے اندر جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ بات کہی جاتی ہے. اور ایک بات جس نظم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ یہاں پہ ہیں. ایک ہے یہاں پہ پہلا ہی ہمالہ، اور اس کے بعد شیشناغ، اور اس کے بعد یہ بنارس آود، اور یہاں پہ سیکری، یہاں نینی، یہاں تاج، اور یہاں پہ اجنتا، اور یہاں پہ دیوالی، یہاں پہ عید، یہاں پہ ٹیگور، اقبال، پنجاب، بنگال، پریم چند اور غالب. ان کے اوپر ایک علامت لگی ہوئی ہے، ایک نشان لگا ہوا ہے، اس کو علامت بت کہتے ہیں، اور یہ خاص نام کو ظاہر کرتے ہیں. اور اس نظم کو پڑھنے کے بعد انسان یا جو پڑھنے والا ہے، قاری ہے، وہ بہت ساری شخصیات، بہت ساری جگہوں کے ناموں سے واقف ہو جاتا ہے. تو اس میں اس کو ہم کہتے ہیں تلمیح. اس میں ایک تلمیحی انداز بھی ہے، یعنی کہ آپ لفظ کو پڑھ رہے ہیں ٹیگور، اب ٹیگور کے بارے میں جان لو پہلے، تو اتنی ساری انفارمیشن، تو اس کو تلمیحی بھی کہتے ہیں، یا تلمیحی کا استعمال، یعنی صنعت تلمیح کا بھی استعمال ہوا ہے اس نظم میں.
اور نیچے اس کا جو شاعر ہے جان نثار اختر، اور آگے لکھا ہے امن نامہ سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مثنوی ہے امن نامہ، اس کا کچھ حصہ نکال کر ہمارے یہاں نصاب میں رکھ دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ نظم پسند کی ہوگی، اور میں نے جس انداز سے وضاحت کی ہے اسے بھی پسند کیا ہوگا۔ والسلام۔